روزہ جو اسلام کا 5واں رکن اور آخری رکن ہے۔ روزے کی اہمیت اگر جاننی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کا جو بدلہ ہے نا، وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں، اس کی جزا میں ہوں۔ مطلب اس کا جو ایک لیول، مطلب اس ہر نیکی کے کوئی نہ کوئی، ہر عمل کا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے نیکی بتائی ہے۔ اس کی 10 نیکیاں ہیں، یہ نیکی کرو گے تو یہ اجر ملے گا، اس نیکی کا یہ اجر ہے۔ لیکن روزہ ایک واحد ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مسلمان میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں ہوں۔ مطلب ہم اس جو جزا ہے، جو اس کا آؤٹ کم ہے، اس کا ریٹرن ہے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ روزہ ویسے تو ہم نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ رمضان کے روزے کی ہو رہی ہے جو ہم پر فرض ہیں۔ اور رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے، اس کی بہت سارے وجوہات ہیں، اور اس کی سب سے اہم وجوہات جو میں آج جس نقطے پہ بات کروں گا وہ ہر مسلمان کی ایک پریکٹس ہے۔ روزہ رکھنے کا مطلب انسان کا بھوکا رہنا صرف نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کا مطلب ہر برے عمل اور ہر بری چیز سے بچنا ہے، یعنی کہ جھوٹ بھی نہیں بولنا، آپ نے کسی کو برا بھی نہیں بولنا، آپ نے کوئی غلط بیانی بھی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا۔ یہ ساری چیزوں سے، یہ مطلب اگر آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور آپ بھوکے ہیں تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا اسلام ہمیں آلریڈی منع کرتا ہے۔ یہ سارے اسلام میں ممنوع چیزیں، جھوٹ بولنا اسلام میں حرام ہے، غلط ہے۔ غلط کسی کے ساتھ غلط کرنا، دھوکہ دہی کرنا، فائنینشلی غلط کرنا یا سود لینا یا اس طرح کے جو بھی کام ہیں جو اسلام میں منع کیے ہیں، روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اور سختی سے منع فرما دیا۔ تو روزے رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ شیطان کو بند کرتا ہے اور مسلمان کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم اس مہینے پریکٹس کرو، اور اس پریکٹس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر رکھ دیا کہ ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا۔ جو عمل کرو گے، جو نیک کام کرو گے، اس کا 10 گنا ثواب ملے گا۔ تو اس کو اگر آپ ریٹرن کر کے سوچ لیں کہ جو گناہ کرو گے تو شاید اس کا بھی پھر 10 گنا آپ کو مل رہا ہو۔ اور یہ پریکٹس اسی لیے ہوتی ہے کہ جو باقی سال کے 11 مہینے ہیں اس پر آپ ان تمام بری چیزوں سے بچیں، کیونکہ اس وقت شیطان کھلا ہوتا ہے، آپ کو بہکانے کے لیے آپ کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ کی اللہ تعالیٰ سے محبت مضبوط ہے، آپ نے جو روزے رکھے، آپ نے واقعی ان کے مطلب کو، اس روزے کے مطلب کو سمجھا ہے، تو آپ سال کے 11 مہینے بھی اپنے آپ کو برائی سے بچا سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو سمرائز کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے لیے بات کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں ایک ہوں۔ پھر آپ نماز کی طرف گئے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زکوٰۃ کا حکم دیا کہ جس میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بیلنس جو لائف ہے اس کو برقرار رکھ رہے ہیں، جو جس کے پاس نہیں ہے اس کو ادا کر رہے ہیں، جس کے پاس زیادہ ہے وہ اپنے پاس سے کم کر رہے ہیں۔ پھر آپ کو حج کا حکم دیا کہ سب جمع ہو کر ایک یکجا ہوں، آپس میں اتفاق کریں، آپس میں محبت کریں اور میری عبادت کریں فزیکلی۔ اس مطلب وہ ایک پریکٹیکل عمل اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہمیں یہ روزے کا حکم دیا، یہ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے دیا کہ جو ہمارے عام زندگی میں گزارنے میں ہمارا ساتھ دیں، جو ہمیں ہر برائی سے روک سکیں، جو ہمیں ہر نیکی کی دعوت دے سکیں۔